بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، شعبان کا مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ماہ رمضان کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق اور آپ کا انتظار رمضان المبارک کے لیے 2 مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتا تھا۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہماری عمر کو دراز کر کے، ہماری عمر کو لمبا کر کے رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ پھر جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ عملی اعتبار سے جسمانی اور ذہنی طور پر رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ شعبان کے یہ روزے رمضان کے روزوں کی تمرین ہیں، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے بندہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو جائے، اور جیسی بشاشت رمضان کے روزے میں ہونی چاہیے وہ بندے کو حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے میں میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان روزوں کا مقصد بیان فرمایا: لعلکم تتقون،
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں لفظ سلسلۃ الشیاطین کہ شیاطین کو، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی شعبان کی آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے اور رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو اور سرکش جناتوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم کا ایک دروازہ بھی کھلا ہوا باقی نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کا ایک دروازہ بھی ایسا نہیں باقی رہتا جو بند ہو۔ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک منادی ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، اے خیر کے متلاشی، خیر کو حاصل کرنے والے، اقبل آگے بڑھ، اور یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ جا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جن کو جہنم سے رہائی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے چند فضائل ماہ رمضان المبارک کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں چونکہ ہمارے پاس کئی ہفتے ہیں، ایک ہفتہ ابھی رمضان سے پہلے ہے اور پھر رمضان میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے موضوع پر اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے، تو دھیرے دھیرے وہ سارے فضائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں میں سب سے پہلے جس بات کی طرف متنبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو رمضان کے فضائل بھی ہمیں معلوم ہے، رمضان کی اہمیت بھی ہمیں معلوم ہے، رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے، اور چنانچہ ہم رمضان کو خصوصی پروٹوکول دیتے ہیں۔ عملی اعتبار سے سال کے 11 مہینوں میں ہم اتنا اہتمام عبادت کا اور اتنی دلچسپی نیک کاموں میں ہم نہیں کرتے جتنی اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں۔ لیکن میں جو بات یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ میں ذرا اپنے سامعین سے توجہ چاہوں گا کہ میری اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کام کو رسماً کیا جائے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک ڈیوٹی ہے اور یہ ایک کام کرنا ہے، لہذا روٹین کے مطابق اس کو پورا کر دیا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اس کام کو مقصد بنا کے کیا جائے اور اس کام کے ذریعے جو مقاصد ہیں، جو ہدف ہیں اور جو ٹارگٹ ہیں، اس ٹارگٹ کو، اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس کام کو کیا جائے۔ دونوں طرح کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، وہاں بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں اور مختلف کاموں پر ہر ایک مامور ہوتا ہے،
تو بعض ملازمین تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اپنی کمپنی سے رسمن ہے کہ ایگریمنٹ میں ہمیں 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ کمپنی میں آ کر کام کرنا ہے، بس وہ اسی کو مقصد بناتے ہیں اور اسی کو جو ہے ٹارگیٹ کر کے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اب کمپنی ترقی کر رہی ہے، کمپنی نقصان میں جا رہی ہے، کمپنی کے مقاصد کیا ہیں، کمپنی کے اہداف کیا ہے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تو اپنا صبح 8 بجے گئے اور 2 بجے چھٹی ہو گئی، آ گئے۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمپنی کی کامیابی، اس کی ترقی میں دلچسپی لیتے ہیں، اور کمپنی کی جو ضروریات ہیں، کمپنی کے جو اہداف ہیں، ٹارگیٹ ہیں کہ ایک آرڈر ملا ہے اس کو اتنے دن کے اندر پورا کرنا ہے، اتنے دن باقی رہ گئے ہیں تو کام اتنا باقی رہ گیا ہے، ان کو ان سب چیزوں میں دلچسپی ہے۔ تو پھر یہ لوگ اس روٹین کو نہیں دیکھتے۔ اب اگر ان کو ضرورت ہوگی کہ تو وہ 6 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹہ بھی ٹائم دیں گے، 8 گھنٹہ بھی ٹائم دیں گے، اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ تو ہمیشہ کمپنیوں سے، اداروں کو جو ترقی ہوتی ہے وہ اسی قسم کے لوگوں سے ہوتی ہے جو کمپنی میں کام کرتے ہیں مقصد کو سامنے رکھ کر، اور جو لوگ رسمن ڈیوٹی کرتے ہیں ان سے کمپنی کو کوئی ترقی نہیں ہوتی، اور ان کی خود بھی ترقی نہیں ہوتی۔ اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، تنخواہ ان کی مہینے میں آ جاتی ہے، اور تنخواہ ہی، سیلری ہی لینے کے لیے، سیلری لینے کی حد تک ان کا کمپنی سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ کمپنی کے مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں اور اپنی دلچسپیاں ظاہر کرتے ہیں، اس میں وہ وقت بھی نہیں دیکھتے کہ 8 گھنٹہ ہو گیا ہے یا 9 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو کمپنی ایسے لوگوں سے چلتی ہے اور یہ لوگ خود بھی ترقی کرتے ہیں، ان کی ترقی ہوتی ہے۔ تو اب یہ اصول جو ہے اور کسی بھی کام کو کرنے کے یہ دو جو طریقہ کار ہیں، یہ ہر چیز میں ہے۔ اب جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو عام طور پر ہمارا جو رمضان سے تعلق ہوتا ہے وہ رسمن ہوتا ہے کہ ہاں بھائی شعبان ختم ہو رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، بس ہمیں اپنے روٹین کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر لینی ہے، کھانے پینے کے نظام میں تھوڑا سا چینجنگ لانا ہے کہ ہم جو ناشتہ کرتے تھے 9 بجے اور 2 بجے دوپہر میں کھانا کھاتے تھے، ان کے اوقات میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ناشتہ ہم سحری میں کریں گے، اور کھانا جو ہے وہ مؤخر کر کے ہم مغرب کی اذان پہ کھائیں گے، وہ سحری ہو گئی، افطار ہو گیا، اس طرح روزہ ہو جائے گا۔ اور تھوڑا سا وقت ہمیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ نکالنا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ بس یہ اپنے روٹین کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لا کر ہم پورے مہینے کو رسمن پورا مہینہ گزار دیتے ہیں۔ اب جو روزی کا ثواب ہے وہ تو مل جائے گا، جیسے رسمن کمپنی میں کام کرنے والے کو سیلری تو مل جاتی ہے، اسی طرح عبادت کا جو ثواب ہے وہ تو مل جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کس مقصد کے لیے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ روزہ ہمیں کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ اگر ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کے رمضان کو نہیں گزاریں گے تو رمضان کے مقصد میں ہم لوگ صحیح معنی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اصل ہماری دینی اور ایمانی ترقی اور اللہ کا صحیح معنی میں تقرب جب حاصل ہوگا جب ہم رمضان کے مقصد کو سامنے رکھ کر پورے رمضان کو گزاریں۔ روزے کے ذریعے اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دن بھر ہمیں بھوکا رکھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے جو روزہ رکھوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے۔ ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر روزہ رکھیں اور رمضان کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم رمضان گزاریں، تو اس سے ہماری ترقی ہوگی اور ہم اپنے مقاصد کے اندر صحیح معنی میں کامیاب ہوں گے۔ رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟
یہ 11 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پورے دین کا خلاصہ رجوع اللہ ہے کہ ہر بندے کا اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں، کہ تمہارا جان اور مال میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں جنت تمہارے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں، اس لیے بندوں کی فطرت سے اللہ واقف ہے، بندوں کی کمزوری سے اللہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ بندے جب 11 مہینے دنیا کے کاموں میں، دنیا کے دھندوں میں، دنیاوی مصروفیات میں لگیں گے تو ان کا تعلق مجھ سے کمزور ہو جائے گا، اور جب تعلق کمزور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جیسی محبت ہونی چاہیے اس میں کمی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے اس میں کمی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا تقوی ہونا چاہیے اس میں کمی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی جیسی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے اس میں کمی آئے گی، عبادت کا جو شوق ہونا چاہیے اس میں کمی آئے گی، عبادت کے اندر جو حلاوت ہے اور عبادت کے اندر جو لذت ہے اس کے اندر کمی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی خیر خواہی میں اس کا حل نکالا اور یہ 1 مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس مہینے میں میرے قریب آ جائیں اور دنیا کی مصروفیات کو محدود کر کے، کم سے کم کر کے، زیادہ سے زیادہ اپنے کو عبادت میں، اطاعت میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، نوافل میں لگائیں، تاکہ 11 مہینے میں جو اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق میں کمزوری آ گئی ہے وہ کمزوری ختم ہو جائے اور بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور ہماری جو دوریاں ہو گئی ہیں وہ دوریاں ختم ہو جائیں، اور جیسا تقرب اللہ کا ایک غلام ہونے کی حیثیت سے، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ تقرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان المبارک دیا ہے۔ اب اگر ہم صرف رسماً روزہ رکھ لیں گے، رسماً تراویح پڑھ لیں گے، رسماً اپنے چند نیک کاموں میں اضافہ کر لیں گے تو اس کا اجر تو ہمیں مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ چنانچہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں جیسا ہمارا تقوی تھا، رمضان کے آخری دن اسی لیول کا تقوی ہے۔ جیسی اللہ کی محبت تھی، پورا رمضان گزر گیا، اس محبت میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جیسا اللہ کا خوف جس سطح کا، جس لیول کا رمضان آنے سے پہلے تھا، پورا رمضان گزر گیا، رمضان کے آخری دن بھی وہی ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے، لہذا ہمیں پورے رمضان کو انشاءاللہ مقصد کو سامنے رکھ کر گزارنا ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے تقوی کے اندر کتنی ترقی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت میں کتنا اضافہ ہوا، اور عبادت کے اندر جو ایک لذت ہے اور ایک حلاوت ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور بجائے ہماری کیفیت بننے کے ہم ہمارے خیال دنیا جہان میں خیالات ہمارے دنیا جہان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس میں کتنی تبدیلی آئی۔ تو ہم پورے مہینے اللہ سے مانگیں اور ان مقصد کو، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم رمضان کو گزاریں۔ یہ تو رمضان کا میں نے مقصد بیان کیا۔ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جس ڈگر پہ ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے، اعمال کے اعتبار سے، عبادت کے شوق کے اعتبار سے، اللہ کی محبت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، خوف خدا کے اعتبار سے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، پھر ہماری زندگی اسی ڈگر پہ آ جاتی ہے۔ تو اگر رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی ہماری ایمانی اور دینی زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، تو اس رمضان سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ چند عبادتیں ہم نے زائد کی، ٹھیک ہے، اس کا اجر مل گیا، لیکن جو مقصد تھا رمضان کا، وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم رمضان اس طرح گزاریں کہ رمضان جب ختم ہو تو ہمارے تقوی میں ترقی ہو، خشیت خداوندی میں ترقی ہو، اللہ کی محبت میں ترقی ہو۔ رمضان سے پہلے عبادت ہم جس طرح کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ عبادت میں ہمیں مزہ آنے لگے۔ رمضان سے پہلے جس طرح ہم تلاوت کرتے تھے، اب رمضان کے بعد جب ہم تلاوت کریں تو تلاوت میں ہمیں حلاوت محسوس ہو، لذت محسوس ہو۔ تو یہ مقصد سامنے رکھ کے ہمیں رمضان گزارنا ہے۔ اچھا، روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا، روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کی زندگی میں تقوی پیدا ہو، تقوی کی تربیت کے لیے، تقوی کی ٹریننگ کے لیے اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ روزے دیے ہیں۔ اور روزے کا یہ مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کی پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ہمیں اس آیت کریمہ کو سمجھنا ہے کہ روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، روزے سے تقوی کے لیول میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے لغوی معنی آتے ہیں بچنا۔ تقوی کے لغوی معنی آتے ہیں بچنا، اور مرادی معنی اور اصطلاحی معنی تقوی کے آتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اب روزے کے ذریعے تقوی کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، ایک عام آدمی ہے، نہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، ہم جیسا ایک عام مسلمان ہے جو عام دنوں میں کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، خلاف واقعہ بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، غیبت بھی اس سے ہو جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی اس کی ذات سے پہنچ جاتی ہے، نمازوں میں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے بہت سے معاصی ہیں وہ اس سے بتقاضۂ بشریت ہو جاتے ہیں، لیکن اب اگر اس نے روزہ رکھ لیا، گرمی کا زمانہ ہے اور اس کو شدید پیاس لگ رہی ہے اور وہ اپنے فلیٹ میں اکیلا ہے، اندر سے لوک لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ پورے فلیٹ میں کوئی اور نہیں ہے، شدید گرمی کی وجہ سے اس کو پیاس لگ رہی ہے شدید،
اور اس کے فلیٹ میں جو اس کی فریج ہے، اس فریج کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں، جوس کی ٹھنڈی بوتلیں بھری بھی ہیں۔ اب بتائیے کہ ہم جیسا آدمی کیا یہ سوچ کر کہ یہاں تو کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، اس پانی کو پیے گا یا اس ٹھنڈی جوس کو پیے گا؟ کبھی نہیں پیے گا، کبھی اپنے روزے کو نہیں توڑے گا پانی پی کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ روزے کی حالت میں پانی پینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے روزے میں پانی پینے سے منع کیا ہے، اور اس فلیٹ میں گرچہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جب ایک عام روزے دار، ایک عام مسلمان روزے کی حالت میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور وہ نافرمانی بھی کیسی ہے؟ فی نفسی ہی وہ حلال ہے۔ پانی پینا، دودھ پینا، جوس پینا صرف روزے ہی کی حالت میں تو منع ہے، ورنہ عام دنوں میں اور عام حالات میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جب ایک بندہ روزے کی حالت میں اللہ کے ڈر سے ایسے کام کو نہیں کرتا جو فی نفسی ہی حلال ہے، تو وہ کام جو فی نفسی ہی حرام ہے اور 12 مہینے حرام ہے اور 24 گھنٹہ حرام ہے، ان کو پھر بدرجہ اولا اس کو چھوڑنا چاہیے اللہ کے ڈر سے۔ تو وہی بندہ عام دنوں میں جھوٹ بھی بول دیتا ہے، نمازوں میں کوتاہی بھی کر دیتا ہے، اور مختلف قسم کے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن وہی بندہ جب رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اس کام کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو فی نفسی ہی حلال ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزے کیوں دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ 11 مہینے کی دنیا کی دوڑ بھاگ میں لگنے کی وجہ سے جو تقوی پہ غبار آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، اس روزے کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ غبار صاف ہو اور وہ کمزوری ختم ہو اور تقوی کے اندر اضافہ ہو۔ اب آپ کو میں مثال دے کر اس چیز کو سمجھا رہا ہوں کہ روزے کے ذریعے تقوی کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے جب بھی کسی چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے تو انتظامیہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کو دور کریں جن کی وجہ سے ٹریننگ میں خلل آ سکتا ہے۔ چنانچہ فوجی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہاں عام لوگوں کا آنا بند ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ بھی اگر وہاں آ جائیں گے تو ٹریننگ میں خلل آئے گا، صحیح سے ٹریننگ نہیں ہو پائے گی، رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہمارے یہاں ڈرائیونگ اسکول ہوتے ہیں، اور ڈرائیونگ اسکول کے اندر روڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پارکنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ تو شروع میں جب پارکنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے اور ڈرائیونگ اسکول کی باؤنڈری کے اندر ہی گاڑی چلاتے ہیں تو باہر کا جو عام ٹریفک ہے وہ اندر الاؤ نہیں ہوتا۔ انتظامیہ نے اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے کہ باہر کا عام ٹریفک اندر نہ آئے، کیونکہ وہ ٹریفک اگر اندر آئے گا تو اندر جو ٹریننگ چل رہی ہے اس میں خلل پیدا ہوگا، اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اب جب اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں روزوں کے ذریعے بندوں کی تقوی کی ٹریننگ فرما رہے ہیں، تو تقوی کی ٹریننگ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ لہذا اعلان فرما دیا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، جیسے ہی رمضان شروع ہوا
ٹریننگ کا زمانہ شروع ہوا، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ شیاطین کھلے رہیں گے تو یہ بندوں کی تقوی کی ٹریننگ میں رکاوٹیں ڈالیں گے اور مسائل پیدا کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت شیاطین کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت سے گناہ جو غیر رمضان میں عام طور پر کیے جاتے ہیں رمضان میں نہیں کیے جاتے، لیکن پھر بھی تھوڑے بہت گناہ تو بندے رمضان میں پھر بھی کرتے ہیں۔ تو جب شیاطین بند ہو گئے تو پھر یہ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ صرف شیطان ہی کے وسوسے کی بنیاد پہ نہیں کرتا، بلکہ انسان کے اور بھی دشمن ہیں، نفس بھی انسان کا دشمن ہے، اور بہت سے گناہ انسان اپنی بری عادتوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو بری عادتیں ہو جاتی ہیں تو بری عادتوں کی وجہ سے اس گناہ کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جواب یہ ہے کہ شیاطین جو بند کیے جاتے ہیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین بند کیے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ان کے گرو ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، عام جو چھوٹے موٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم رمضان کو رسماً نہ گزاریں، ہم رمضان کو گزاریں مقصد کو سامنے رکھ کر۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ایمان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، ہمارے اعمال میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، اور ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں، ہم اپنی ہر عبادت پہ محنت کریں، اس کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ اپنے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دے۔ اور جب روزہ رکھیں تو مقصد کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم نے پورے مہینے روزے رکھے اور تقوی ہمارا ویسا کا ویسے ہی ہے تو ہم نے گویا کہ روٹین کو پورا کیا، ایک رسم پوری کی۔ جیسا کہ وہ ملازمین جو رسماً کام کرتے ہیں ان کو بس سیلری مل جاتی ہے، اسی طرح میں روزے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے روزے کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آج میں اپنی گفتگو کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں، اور چونکہ بھی ہمارے پاس کئی ہفتے ہیں اور اچھا خاصا وقت ہے رمضان کے موضوع پہ بات کرنے کا، تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا وقفہ کم کریں گے، اور رمضان شریف میں بھی چونکہ ہر ایک مشغول ہوتا ہے عبادت وغیرہ کے اندر، تو انشاءاللہ، اور اصل تو بات نہیں ہے، اصل تو عمل ہے، تو ہم جتنا سنیں اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔